لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل کے شیخوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں، پیر نہیں پیڑوں کے بارے میں، کہتے ہیں شیخ در عشق بتا اسلام پاک، کہ رشتہ تسبیح از زنار ساخت، کہ آج کل کے شیخ جو ہیں وہ بتوں کی خواہشات کے پیچھے جو ہیں وہ عشق کو اسلام کا ہار دے دیا ہے، اور تسبیح کا رشتہ زنار سے قائم کر دیا ہے۔ جس طرح ہندورانہ رسمیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے شیخ صاحب چل گئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور دین کے اپنا جس طرح ایک دیندار بندہ دین کا کام کرتا ہے، دین کا کام پیر صاحب نے چھوڑ دیا ہے۔ پیر صاحب پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دین کا اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے دنیا کے عہدوں کے پیچھے پیر صاحب بھاگ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پیر صاحب کا کام تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستہ دکھانا، یہ نہیں ہے کہ اسلام کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو آج کل کے پیروں کا یہی ہے کہ وہ جی اسلام کو چھوڑ کے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو 2 نمبر پیر ہیں انہوں نے اسلام کو بیچ دیا ہے، دین کو بیچ دیا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ می شد ہر مو دراز ہر کپوش، می شد ہر مو دراز ہر کپوش، آ از سودگراں دی فروش، کہ ہر لمبے بالوں والا گودڑی پوش روحانی شخصیت بنا ہوا ہے، ہر لمبے بالوں والا گودڑی پوش روحانی شخصیت بنا ہوا ہے۔ افسوس ان دین کے سوداگروں پر، افسوس کہ اب یہ حال ہے کہ ہر بندے نے لمبے بال اور گودڑی اٹھائی ہوئی ہے، روحانی شخصیت بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میرے پاس میں ایسا کام کر سکتا ہوں۔ تو حالانکہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتا، مگر اس نے اپنے اوپر روپ ایسا دھارا ہوا ہے اپنے اوپر کہ وہ لوگوں کے سامنے خود کو پیر اور شیخ کلوانے میں ماہر ہے، اور لوگوں کو اپنی مکاریوں کے حفظ کا نشانہ بنا رہا ہے، ایسی مکاریاں کر رہا ہے کہ لوگ اس کے جال میں پھنستے جائیں۔ واہ اقبال واہ! آگے اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ با مرید روز و شب اندر سفر، با مریدہ روز و شب اندر سفر، کہ از ضرورت ہائے ملت باخبر، کہ پیر صاحب کبھی یورپ کے سفر کر رہے ہیں، کبھی انگلینڈ کے سفر کر رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ کے سفر کر رہے ہیں، مگر پیر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ملت کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو کیا چاہیے۔ پیر صاحب اس سے بے خبر ہیں، پیر صاحب کیا ہے؟ اس سے بے خبر ہیں۔ وہ مریدوں کے ساتھ کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی عرب امارات جا رہے ہیں، کبھی ایران جا رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ملک کو کیا چاہیے، ہماری ملت کو کیا چاہیے۔ تو پیر صاحب اس چیز سے بے خبر ہیں۔ آگے اقبال کیا فرماتے ہیں؟ آگے کیا کہتے ہیں کہ دیدہ بے نور مثل نرگسن، کہ سینہ از دولت دل مفلسن۔ اقبال کہتے ہیں ان کی آنکھ نرگس کی طرح بے نور ہے، جس طرح نرگس کا پھول ہزاروں سال، ادھر اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کہ نرگس کا پھول جو ہے وہ مارچ میں کھلتا ہے۔ اور ادھر اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شیخ صاحب ہیں، آج کل کے شیخ صاحب گودڑی والے، بڑے بڑے لمبے بالوں والے، جس طرح نرگس کا پھول جو ہے وہ بے نور ہے، اسی طرح پیر صاحب بھی جو ہے نا وہ سینے کے دل کی دولت ان کے پاس نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آنکھ کا نور نہیں ہے، اس سے محروم ہے۔ جس طرح نرگس کا پھول آنکھوں کے مشابہ تو ہوتا ہے مگر اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اسی طرح پیر صاحب بنے ہوئے ہیں
शेख साहब बने हुए हैं मगर उनकी आंखों में वो नूर नहीं है जो वो देख सकें, और बातिल के साथ वो खड़े हुए हैं जी। 2 नंबर पीर साहब, क्या जी? 2 नंबर पीर साहब। आगे इकबाल क्या फरमाते हैं? इकबाल कहते हैं कि वाहिजा हम सूफिये मनसब परस्त, वाहजा हम सूफिये मनसब परस्त के एतबार मिल्लत बेदा शिकस्त। के वाहिज और सूफी जो है वो क्या है? सब मनसब परस्त हैं। मिल्लत इस्लामी के एतबार जो है ना, वो मुल्क जो सूफी साहब हैं वो जो है ना मनसब परस्त हैं। कि पीर साहब ये जो है ना बड़े बड़े ओहदों के पीछे भागने वाले हैं। कोई पीर साहब कह रहे जी मुझे एमपीए की सीट मिल जाए, कोई पीर साहब कहते हैं मुझे एमएनए की। शाहपुरी साहब जो उधर से 2 नंबर पीर साहब हैं आजकल के, वो जी इमरान खान साहब के साथ खड़े हो रहे हैं। तो इकबाल उनकी तरफ इशारा कर रहा है, वाइज हम सूफी मनसब परस्त के एतबार मिल्लत बेदा शकस्त। कि पीर साहब बड़े बड़े ओहदों के पीछे पड़े हुए हैं जी, ठीक है, और इस्लाम के एतबार जो है वो इस्लाम का तो कोई काम ही नहीं कर रहा, बस बड़े बड़े ओहदों के पीछे पड़े हुए हैं। कह रहे हैं जी हमें एमपीए की सीट मिल जाए, हमें एमएनए की सीट मिल जाए। इस्लाम का काम ही नहीं करते जी। इस्लाम जिधर जाता है जाए भाई, इस्लाम आपके कदमों में नहीं पड़ेगा कभी भी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो बिलाल अज हब्श सुहैब असरूम, तो इस्लाम किसी के कदमों में नहीं पड़ता। वो बिलाल को हबश से बुला लेते हैं और सुहैब को रूम से बुला लेता है। तो ये नहीं कभी सोचिएगा कि इस्लाम आपके कदमों में पड़ेगा, ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि इस्लाम आपके कदमों में पड़ेगा। आगे इकबाल क्या फरमाते हैं? कलंदर लाहौरी, नबी के आशिक, इकबाल क्या फरमाते हैं? इकबाल कहते हैं कि वाइज माँ चश्मे पर बुतखाने दोख्त, वाहिज माँ चश्मे बर बुतखाने दोख्त के मुफ्ती दीन मुबीन फतवे फरोख्त। इकबाल कहते हैं कि हमारी वाहिज की आंख खाने पर लगी हुई है, बुत खाने पे लगी हुई है, दीन के मुबीन मुफ्ती फतवा फरोख्त कर दिया है। अब जी मुफ्ती साहब के पास एमएनए आ रहा है, मुफ्ती के पास वजीर आजम आ रहा है, मुफ्ती के पास जर्नल आ रहा है, मुफ्ती के पास जो भी आ रहा है, वो कहते हैं इस बात पे फतवा दो। मुफ्ती साहब फतवा दे रहे हैं जी, और बेशक मुफ्ती को पता भी है कि ये चीज़ 2 नंबर है, मुफ्ती को पता भी है ये चीज़ मैं अगर फतवा दूंगा ये इस पे फतवा नहीं देना चाहिए, मगर मुफ्ती 2 टके की खातर अपने आप को फरोख्त कर लेता है। इकबाल कहते हैं कि वाइज माँ चश्मे पर बुतखाने दोख्त कि मुफ्ती दी मुबीन फतवे फरोख्त। कि ये जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं कि ये चंद टकों की खातर अपने फतवे को भेज देते हैं। जो बंदा इन्हें कहता है कि फतवा दें जी, ये कहते हैं जी हम देंगे जी फतवा, तो दें सरकार फतवा, और इंशाल्लाह कब्र में भी एक शख्सियत के साथ मुलाकात होनी है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आगे इकबाल क्या कहता है? आगे कलंदर लाहौरी क्या कहता है? इकबाल कहते हैं कि चिस यारां बाद अजां तदबीर मां, चस यारां बाज अजां तदबीर मां, रुख सोए में खाना दार पीर मां। ए दोस्त आजकल के पीर साहब, आजकल के पीर साहब, आजकल के मुफ्ती कराम साहब, आजकल के 2 नंबर पीर साहब, ए मेरे दोस्त, आज की सूरत हाल किसको बताएं, आज की सूरत हाल किसको बनाएं, तदबीर कैसे कामयाब से हमकनार हो सकती है, जबकि हमारे मौजूदा रहनुमा, हमारे पीर साहब 2 नंबर पीर साहब मुफ्ती इकराम हक की के बजाय बातिल की तरफ चले गए हैं। हिंदुराना रस्में उन्होंने अपना ली हैं,
اپنے اوپر ہندورانہ رنگ چڑھا دیا ہے، ہم کس کے پاس جائیں میرے یار؟ دین کے پھیلاؤ اور مسلمانوں کی بلائی اور دین اقتدار کے تحفظ کے لیے کہاں توقع رکھی جا سکتی ہے میرے یار؟ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جا، 2 نمبر پیروں کے پیچھے نہ بھاگ، اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جا کہ جن کے ساتھ ہم نے بات کرنی تھی وہی حق کے رستے کو چھوڑ کے باطل کے رستے پہ چلے گئے ہیں، تو پھر ہم کس سے بات کریں؟ اور آخر میں میں 2 نمبر پیروں سے یہ گزارش کروں گا کہ پیر صاحب، تمہیں یہ جو پگڑی ملی ہے، یہ شان ملی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مرید ملے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ملے کہ جب ختم نبوت کے اوپر مشکل ٹائم آئے اور تم اپنی گدیاں بچانے کے لیے اپنے آشیانے میں بیٹھے رہو، تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب میرے ہاتھ میں تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، جب میرے ہاتھ میں تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، تو میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ لوگوں، اقبال جاتے جاتے کہہ گئے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔